بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارتی پارلیمنٹ میں آپریشن سندور پر مودی حکومت کی تذلیل۔ بھارت کی پارلیمنٹ میں آپریشن سندور پر پہلا اجلاس ہنگامہ خیز ثابت ہوا۔ اپوزیشن نے مودی حکومت اور بھارتی فوج کو مکمل طور پر بے نقاب کر دیا۔ رہنماؤں نے سوال اٹھایا کہ اگر جنگ کامیاب تھی تو عالمی سطح پر صفائیاں کیوں دی گئیں؟ راجناتھ سنگھ کوئی واضح جواب نہ دے سکے اور بوکھلاہٹ کا شکار نظر آئے۔ یہ اجلاس ثابت کر گیا کہ بھارت کی عسکری و سیاسی قیادت مکمل شکست سے دوچار ہوئی۔ راہل گاندھی کا راجناتھ سنگھ پر پارلیمنٹ میں کھلا وار۔ جب راجناتھ سنگھ نے پاکستان پر جنگ بندی کی پیشکش کا دعویٰ کیا تو راہل گاندھی برس پڑے۔ راہل گاندھی نے پوچھا، اگر دشمن نے پیشکش کی تھی تو بھارت نے مان کیوں لی؟ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ اگر واقعی دشمن کمزور تھا تو جنگ جاری کیوں نہ رکھی گئی؟ اس سوال پر پارلیمنٹ میں خاموشی چھا گئی اور راجناتھ سنگھ کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ مودی سرکار کی جنگی پالیسیوں پر پہلی بار کھلے عام عوامی نمائندوں نے سوالات اٹھائے۔ بھارتی فوج اور حکومت میں فکری تصادم، ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع۔ جنگ میں شکست کے بعد اب فوج اور حکومت ایک دوسرے پر ملبہ ڈال رہے ہیں۔ راجناتھ سنگھ کا کہنا تھا کہ فوج کو مکمل آزادی دی گئی تھی، جو چاہے کر سکتی تھی، جبکہ فوجی اہلکار اعتراف کرتے ہیں کہ سیاسی قیادت کے دباؤ کی وجہ سے ہم ہارے، جبکہ فوج نے مانا کہ ہمارے کئی طیارے گرے، حملوں میں کمی سیاسی مجبوریوں کی بنا پر کی گئی۔ یہ اندرونی خلفشار بھارت کی عسکری زوال کا واضح اشارہ دے رہا ہے۔ پہلگام حملے کے دہشت گرد 100 دن بعد بھی آزاد۔ پہلگام حملے کو 100 دن گزر چکے ہیں مگر دہشت گرد آج بھی گرفتار نہ ہو سکے۔ اپوزیشن نے پارلیمنٹ میں سوال اٹھایا کہ سیٹلائٹ، ڈرون اور پیگاسس کے باوجود ناکامی کیوں؟ حکومت بے بسی کا شکار، نہ کوئی سراغ اور نہ کوئی گرفتاری کی امید۔ پہلگام واقعے نے بھارت کی خفیہ ایجنسیوں اور داخلی سیکیورٹی کو بے نقاب کر دیا۔ یہ حملہ بھارتی ریاستی ڈھانچے کی ناکامی کی کھلی تصویر بن کر سامنے آیا۔ چینی سیٹلائٹ کی مدد سے پاکستان کی انٹیلیجنس برتری کا اعتراف۔ بھارتی آرمی چیف نے تسلیم کر لیا کہ پاکستان کے پاس چینی سیٹلائٹس کی مکمل رسائی تھی۔ پاکستان ہر بھارتی موومنٹ سے باخبر تھا اور اسی برتری نے میدان جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ فوجی اداروں نے مانا کہ بھارت نے کئی طیارے گنوائے اور پاکستان کی چالاکی سے دھوکہ کھایا۔ اب راجناتھ سنگھ فوج کو مرود الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ وہ آزاد تھی، ناکامی اس کی تھی۔ یہ سب بھارت کی بدترین شکست کا ثبوت ہے اور مودی سرکار کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو رہا ہے۔ یمن کا بڑا اعلان، اسرائیل کو سامان بھیجنے والے ہر ملک کا جہاز تباہ کر دیا جائے گا۔ یمن نے آج پھر اعلان کر دیا کہ اسرائیل کو سامان لے جانے والا کوئی بھی جہاز اب محفوظ نہیں رہے گا، چاہے وہ بھارت ہو، ترکی ہو، چین، امریکہ یا فرانس۔ ہر ملک کو صرف 24 گھنٹے دیے گئے ہیں، اپنے جہاز واپس بلا لیے جائیں۔ یمنی ترجمان نے کہا، چاہے وہ خوردونوش ہو، تیل ہو یا اسلحہ، اسرائیل کی طرف جانے والا ہر کارگو ہمارا ہدف ہوگا۔ یمن کی جانب سے بھارت کو خصوصی وارننگ بھی دی گئی ہے کیونکہ بھارتی جہاز اسرائیل کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ اس اعلان سے مشرق وسطیٰ میں سمندری جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اسرائیل کی سپلائی چین تباہی کے دہانے پر، یمن کے حملوں سے تجارتی نظام متاثر۔ یمن کے سخت اعلان کے بعد اسرائیل کی طرف جانے والی تجارتی سپلائی چین بری طرح متاثر ہونے لگی ہے۔ اب جو سامان چند دنوں میں پہنچتا تھا وہ 1.5-2 مہینے میں تاخیر سے جائے گا اور لاگت بھی کئی گنا بڑھ جائے گی۔ یورپ اور امریکہ کو اسرائیل نے یمن پر حملے کے لیے تیار رہنے کا کہہ دیا ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ بھارت بھی اس جنگ کا حصہ بنے اور یمن کو نشانہ بنے، لیکن بھارت فی الحال یمن سے ٹکرانے سے گریز کر رہا ہے۔ ایران کا دو ٹوک جواب، یمن خود مختار ہے، ہم مداخلت نہیں کر سکتے۔ بھارت نے ایران سے درخواست کی تھی کہ یمن پر اثر انداز ہو کر ان کا سامان اسرائیل جانے دے۔ ایران نے دو ٹوک جواب میں کہا، یمن ہمارا تابعدار نہیں، ہم ان پر حکومت نہیں چلا سکتے۔ اسرائیل اور بھارت دونوں اب شدید پریشانی میں مبتلا ہیں کہ یمن کو روکنے والا کوئی نہیں رہا۔ یمن نے صاف کہہ دیا ہے کہ چاہے مسلم ملک ہو یا غیر مسلم، اسرائیل کی مدد کرنے والے سب کو نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ اعلان غزہ میں جاری مظالم کے جواب میں آیا ہے، جہاں اسرائیل کی بربریت حدوں کو چھو رہی ہے۔
امریکہ اور اسرائیل نے یمن پر حملے کی تیاری مکمل کر لی۔ اسرائیل کی قیادت نیتن یاہو اب امریکہ اور نیٹو پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ یمن پر بڑے پیمانے پر حملہ کیا جائے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ یورپ اس کے ساتھ کھڑا ہو، لیکن کئی یورپی ممالک نے جنگ میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ یمن کے پاس اب پہلے سے زیادہ ڈرون، میزائل اور انٹیلیجنس موجود ہے جو کسی بھی ملک کے جہاز کو ہدف بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب یہ جنگ صرف اسرائیل کی نہیں رہی، یہ دنیا کی بڑی جنگ بننے جا رہی ہے۔ اگر یورپ یا بھارت اس جنگ میں داخل ہوا تو نتائج ناقابل تصور ہوں گے۔ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ فوری اور غیر مشروط جنگ بندی پر رضامند ہو گئے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے پیر کے روز کہا کہ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ نے فوری اور غیر مشروط جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی ہے، جو مقامی وقت کے مطابق آدھی رات سے نافذ العمل ہوگی۔ یہ فیصلہ دونوں ممالک کی متنازع سرحد پر کئی دنوں سے جاری جھڑپوں کے بعد سامنے آیا۔ آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بھارت نے آپریشن مہادیو کے نام پر دوبارہ جعلی مقابلے شروع کر دیے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت نے نیا مضموم فوجی منصوبہ آپریشن مہادیو شروع کر دیا۔ غیر قانونی طور پر زیر حراست پاکستانیوں کو جعلی مقابلوں میں استعمال کرنے کا بھارتی منصوبہ بنایا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت آپریشن مہادیو کی آڑ میں مقبوضہ کشمیر میں بڑھتی تحریک آزادی کو کچلنا چاہتا ہے۔ بھارت آپریشن مہادیو کی آڑ میں اندرون ملک سیاسی ساکھ بحال کرنا چاہتا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے فوری بعد بھی بھارتی فوج نے جعلی مقابلوں کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ حماس کے ساتھ ڈیل کرنا بہت مشکل ہے، ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ حماس کے ساتھ ڈیل کرنا بہت مشکل ہے۔ اسرائیلی صدر سے بات کر رہا ہوں، بہت سارے پلان کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ میں برطانوی وزیر اعظم کے سٹارمر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ حماس اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنا نہیں چاہتی۔ غزہ میں جنگ بندی مذاکرات میں مشکلات درپیش ہیں۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ غزہ میں غذائی امداد کے مراکز بغیر کسی روک ٹوک کے کھلے رہیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ مختلف منصوبوں پر بات چیت کی گئی ہے۔ غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل تقسیم کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں غزہ میں ضرورت مندوں تک کھانا پہنچایا جائے گا۔ غزہ کے محصور فلسطینیوں کے لیے متحدہ عرب امارات کی طرف سے صاف پانی کی فراہمی۔ متحدہ عرب امارات نے غزہ میں محصور فلسطینیوں کے لیے پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کا مستقل انتظام کر دیا۔ 5 سے 7 لاکھ فلسطینی پیاس بجھا سکیں گے۔ غزہ اور مصر کی سرحد رفح کے قریب قائم اماراتی ڈیسلینیشن پلانٹ سے غزہ کے فلسطینیوں کے لیے پینے کے پانی کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ برلن میں فلسطین کے حق میں مظاہرہ، 57 افراد گرفتار، 17 پولیس اہلکار زخمی۔ جرمن دارالحکومت برلن میں سالانہ پرائڈ مارچ کے موقع پر فلسطین کے حق میں ہونے والے ایک مظاہرے کے دوران جھڑپوں کے بعد پولیس نے 57 افراد کو گرفتار کر لیا، جبکہ 17 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 10,000 افراد نے مظاہرے میں شرکت کی۔ ان مظاہرین کی پولیس کے مطابق گرفتاریاں عوامی نظام میں خلل ڈالنے، پولیس پر مزاحمت، بوتلیں پھینکنے، جھگڑوں اور یہود مخالف نعروں سمیت دیگر دہشت گرد تنظیموں کی علامتیں اٹھانے پر کی گئیں۔ پولیس نے سوشل میڈیا پر ان وجوہات کی تصدیق بھی کر دی۔ حماس ہتھیار ڈال کر یرغمالیوں کو رہا کر دے تو اس کے بعد جنگ ختم ہو جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ حماس ہتھیار ڈال دے اور یرغمالیوں کو رہا کر دے، اس کے بعد جنگ فوراً ختم ہو جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ غزہ میں جلد جنگ بندی معاہدے کے لیے پرامید ہے۔ محاصرے اور امداد بندش کے ساتھ مذاکرات بے معنی ہیں۔ امداد فراہمی سے ہی بات چیت کی توقع ممکن ہے۔ حماس سربراہ خلیل الحیہ نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ غزہ کا محاصرہ کر کے فاقوں میں بدل دیا گیا۔ غزہ میں فلسطینی شہریوں کو فوری امداد کی فراہمی بنیادی حق ہے۔ ترکیہ کے جنگلات میں لگنے والی آگ سے اب تک 14 افراد جاں بھاگ۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترک وزارت جنگلات نے بتایا کہ برسا اور کرباخ کے صوبوں میں لگنے والی آگ بہت شدید ہے۔
برسا شہر ترکیہ کا چوتھا بڑا شہر ہے۔ جنگل کی آگ اس شہر کے قریب پہنچنے کی وجہ سے وہاں سے 3500 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں درجہ حرارت میں غیر معمولی طور پر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مزید تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ مزید پھیل رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔